زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفیان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ مسلم او کما قال. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین. الحمدللہ تعالی ہمارا نماز جمعہ کے بعد ہفتہ وار درس حدیث استقامت کے موضوع پر جاری ہے. صحیح مسلم کی حدیث جسے حضرت سفیان بن عبداللہ نے روایت کیا، یہ ہمارا موضوع درس چل رہی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، جس میں انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تعلیمات اسلام میں سے ایک بات ایسی بتا دیں اور ایک گر ایسا سکھا دیں اور ایک راز ایسا سمجھا دیں کہ پھر آپ کے بعد دنیا میں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی حاجت نہ رہے. وہ ایک ہی بات جو مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دے وہ سکھا دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک ہی بات جو تمہیں تمام معاملات میں کفایت کرے، کافی رہے، وہ یہ ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر جم جاؤ. یعنی ایمان لاؤ اور استقامت اختیار کر لو. یہ وہ حدیث پاک تھی جو ہم نے پہلے جمعۃ المبارک کے درس میں جب سے یہ سلسلہ وار مضمون شروع ہوا ہے پڑھی، اور اس میں لفظ تھا فاستقم ثم استقم، پھر استقامت اختیار کر لو. اس دن سے ہم بھی استقامت کے ساتھ موضوع استقامت کو ہر جمعہ پر بیان کر رہے ہیں. یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. مضمون اس کا مختلف ہے مگر بنیادی پیغام سارا اس کا استقامت ہے. حکم اس میں استقامت ہے مگر پیرایا اظہار مختلف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا
ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے اعمال میں اعتدال رکھو، یعنی تسلسل اور اعتدال رکھو، قاربو یعنی اس میں نہ افراط کرو نہ تفریط کرو۔ افراط اور تفریط دو انتہائی کنارے ہیں۔ حد سے بڑھ جانا افراط ہے، اور حد سے بہت گھٹ جانا تفریط ہے۔ تو فرمایا افراط بھی نہ کرو کہ کہیں تفریط نہ ہو جائے، افراط نہ کرو کہ کہیں اتنا حد سے نہ بڑھو کہ کہیں حد بھی پوری نہ ہو سکے اور پیچھے رہ جاؤ۔ یہ معنی ہے قاربو، یعنی اعمال صالحہ میں جد و جہد کرو۔ اب یہ استقامت کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اعمال صالحہ میں، اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں، عبادت میں، اوامر اور نواہی اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے میں اس طرح جد و جہد کرو، اس طرح محنت کرو، اس طرح مجاہدہ کرو کہ تمہارا عمل اعتدال پر رہے، حد سے نہ بڑھو، افراط نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر افراط کرو گے، حد سے بڑھو گے، تو وہ عمل تھوڑے عرصے کے بعد تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا۔ حد سے بڑھ کر جب ایک عمل کرو گے، بعض اوقات انسان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور اس میں انسان ایک عمل شروع کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی بیلنسڈ نہیں رہتا، ماڈریٹ نہیں رہتا، بیلنس نہیں رہتا، حد سے بڑھ جاتا، ایک شوق ہوتا ہے۔ کئی لوگ زندگی میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ اعمال صالحہ کے لیے بھی، اور دینی زندگی، اخروی زندگی کے اعمال ہوں یا دنیاوی زندگی کے اعمال ہوں، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، خرچ کرنے کا معاملہ ہو اللہ کی راہ میں، کاروبار کا معاملہ ہو، رزق مال کمانے تجارت کرنے کا معاملہ ہو، تعلیم دی کہ ہمیشہ اعتدال پہ رہو، حد سے آگے تیزی کے ساتھ نہ بڑھو۔ ایکسیڈنٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ ڈرائیور سپیڈ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اسے یہ کبھی بھی گمان نہیں ہوتا کہ جس سپیڈ پہ میں جا رہا ہوں یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اگر اسے یہ خیال آ جائے کہ یہ سپیڈ کار کی یا گاڑی کی میرے کنٹرول سے باہر ہے تو وہ کبھی بھی اس سپیڈ پہ ڈرائیو نہیں کرے گا، وہ واپس پیچھے ہٹے گا۔ یہ دوسرا دیکھنے والا کہتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ اوور سپیڈ جا رہا ہے، اور وہ اوور سپیڈ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے، کوئی کھٹکا نہیں، اور اسے یہ خبر نہیں ہوتی، ہوش نہیں ہوتا کہ اچانک جب حادثے کا لمحہ آئے گا تو کیا اس لمحے میں بھی گاڑی تمہارے کنٹرول میں رہے گی؟ وہ نہیں رہے گی۔ وہ جب روٹین میں چل رہا ہے صاف ستھری سڑک پر تو کنٹرول فیل کرتا ہے، لیکن جب اچانک حادثے کی صورت آ جاتی ہے، کوئی سامنے آ جاتا ہے، تو اس وقت اب بریک کیسے لگائے گا؟ اب کنٹرول وغیرہ سب اڑ جاتے ہیں۔ یہ افراط ہے، یہ افراط ہے۔ تو انسان کا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، بھئی یہ بھی میرے بس میں ہے۔ ایک کاروبار کیا، اچھا چل پڑا، لوگ دکانیں کھولتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چل پڑی، پھر اور مل گئی، اور دکان کھول لی،
لون ملتے چلے جاتے ہیں باہر کی دنیا میں، مورگیج ملتی ہیں، لونز ملتے ہیں، یہاں کاروبار ہوتے چلے جاتے ہیں، فیسیلیٹیز ملتی ہیں، اگلا کام شروع کر لیا اور کر لیا، سمجھتا ہے سب کنٹرول میں۔ لیکن خدا نہ خواستہ جب آدمی پھیلاؤ اتنا زیادہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ کسی کو بھی سنبھال نہیں سکتا، اور ایک ایک کو سنبھالتے سنبھالتے ساروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حکمت کی بات اور دانش کی بات آقا علیہ السلام نے سمجھائی کہ جو دین دنیا آخرت ہر عمل پر یکساں اس کا اصول ہے۔ فرمایا قاربو، اپنی جد و جہد میں، تگ و دو میں، کاوش میں، عمل میں حد سے نہ بڑھو، افراط مت کرو۔ اب قاربو کا معنی یہ ہے، قاربو کا یعنی اس کے معنی میں افراط اور تفرید دونوں لفظ ہیں۔ اب میں تطبیق کر رہا ہوں، شارحین حدیث نے اور اہل لغت نے قاربو میں دونوں معنی بیان کیے ہیں کہ افراط اور تفریط نہ کرو۔ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک عمل میں یا افراط ہوگا یا تفریط ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ ایک عمل میں یا تو آدمی حد سے آگے بڑھے گا یا پیچھے رہ جائے گا۔ بیک وقت دونوں کام تو نہیں ہوتے کہ بیک وقت آگے بھی بڑھ رہا ہو اور پیچھے بھی بڑھ رہا ہو۔ تو یہ پھر دونوں معنی کیسے جمع ہو گئے قاربو میں کہ افراط و تفریط نہ کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افراط نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، چونکہ جب ایک عمل میں حد سے آگے بڑھو گے تو تھوڑے وقت کے بعد وہ تمہاری طبیعتوں پر بوجھ بنے گا، اور جب طبیعت اسے بوجھ محسوس کرنے لگے گی تو رفتہ رفتہ اس سے کترانے لگے گی اور وہ عمل پھر ترک ہونے لگے گا۔ تو یا تو تم حد سے آگے بڑھ گئے کہ بہت زیادہ کرنے لگے، اور جب طبیعت پہ بوجھ بن گیا، کترانے لگی، تو جو ضروری تھا وہ بھی چھوٹ گیا، جو ضروری تھا۔ تو جب ضروری حد چھوٹ گئی تو تفریط ہو گئی۔ تو تفریط کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح آدمی جب کسی کے بارے میں ایک خیال کرتا ہے افراط کا، کبھی انسان محبت میں بھی افراط کرتا ہے۔ جب جو لوگ افراط کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھاتے اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ استقامت انہی کو ملتی ہے جو ہر حال میں اعتدال پہ رہتے ہیں، جو ہر حال میں اعتدال پہ رہتے ہیں۔ آپ یہ جو ریسز ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں دوڑ کے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کچے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، ایتھلیٹ کچے، وہ چھوٹتے شروع سے ہی بڑی تیز رفتار دوڑنے لگ جاتے ہیں، بہت تیز دوڑتے ہیں شروع سے ہی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لمبی ریس ہے، وہ آدھی ابھی پوری نہیں ہوتی کہ سانس چڑھ جاتا ہے، تھک جاتے ہیں۔ تو جب اصل مقابلے کے لمحے آتے ہیں تو ان کی ٹانگیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، اور پختہ کھلاڑی شروع سے آرام آرام سے دوڑتے ہیں تاکہ مقابلے والے دشمنوں کو پہلے تھکا لیں، جب تھک جائیں پھر یہ تیز ہو جائیں۔ یہ ہے قاربو، کہ افراط نہ کرو، کیونکہ افراط تمہیں تھکا دے گی اور تھک کے تفریط کا شکار ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ آپ سمجھے نا بات؟ اسی طرح باکسر جب باکسنگ کرتے ہیں جب باکسر باکسنگ کرتے ہیں تو اب پتہ نہیں باکسنگ کتنا ہے، لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، کیا رواج ہے۔ مجھے تو ویسے بھی ٹی وی ایسے بیٹھے دیکھے بھی کو 15 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا مطلب ایسی چیزیں اب نہیں دیکھی۔ تو باکسنگ جب ایک زمانہ جب محمد علی کلے باکسر تھا، اس زمانے باکسنگ شوق سے دیکھتا تھا میں۔ تو باکسرز کیا کرتے ہیں بیٹے، جو بڑے تکڑے باکسرز ہوتے ہیں، مضبوط چیمپئن، ورلڈ چیمپئنز، ہیوی ویٹ یا لائٹ ویٹ، جو بھی مختلف رینج ہوں ان کے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنے راؤنڈ انہوں نے کھیلنا ہے نا، شروع میں بڑے تحمل سے کنٹرول چلتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں۔ تو کھلاڑی اوپر بیٹھے ہوئے جو فٹ بال کو کھیلنے والے کو دیکھ کر ان کے پاؤں اور ٹانگیں ایسے ہی اٹھتی رہتی ہیں، وہ اس طرح کک مار ہوئے، وہ اس طرح کک مار، بیٹ اس طرح بلا مال چھکا مار، اس طرح اس کو ہیں، اس طرح اس کو کرکٹ کا مقابلہ تو وہ کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ باہر دیکھنے والے ویورز وہ بیچارے آدھے ادھموئے ہوتے رہتے ہیں، ان کی ہاکی بھی چلتی رہتی ہے، ان کے کرکٹ بھی چل رہی ہے، ان کے فٹ بال کی طرح پاؤں بھی اٹھ رہے ہیں، تو وہ آدھی جان نکلی رہتی ہے ان کی، انوالو ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
جب انسان کسی میں گم ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت اپنے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے اس میں گم ہو جاتا ہے تو وہ وہی کچھ ہو جاتا ہے جو دیکھ رہا ہے. اسی میں تصوف ہے, یہی تصوف ہے, جس کو یاد کرتے 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 بندہ یوں گم ہو جاتا ہے کہ اس کی یاد طاری ہو جاتی ہے, خود یاد بن جاتا ہے. تو جیسے آپ ٹانگیں اٹھاتے ہیں نا اور ہاتھ ہلاتے ہیں, تو یہ جو یاد الہی اور ذکر الہی میں غرق ہوتے ہیں, پھر انہیں مشاہدات ہوتے ہیں, پھر مشاہدات میں اتنے فنا ہوتے ہیں کہ وہ مشاہدہ خود مشاہدہ بن جاتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر وہ کیفیات سر تاپا طاری ہوتی ہیں, پھر وہ باطن میں اترتی ہیں. یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے تصوف کا. تو آپ نے دیکھا نا, کھیل سے سمجھ آ گئی نا بات, کہ دیکھنے بشرطے کہ اب یہ سمجھ اسی کو آئے گی, کوئی ویور تو بنے نا, کوئی دیکھنے والا تو ہو. جس نے میچ ہی بیٹھ کے کبھی نہیں دیکھا, اسے کیا خبر کہ سامنے کی چیز اپنے اندر کیسے وارد ہوتی ہے. آپ سے کسی میچ پڑھا ہو, میچ دیکھا ہو تو میچ پڑھے گا, جو میچ دیکھا ہی نہیں اسے کیا پتا. تو ویور بنے, یعنی تکنے والا دیکھنے والا بنے. جو کہہ رہے ہو تم سو وہ ہو بھی جائیے, پس قیامت شو قیامت را ببی, دیدنے ہر چیز را شرط است ای. اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو خود قیامت بن جاؤ. اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو خود قیامت, یعنی اپنے اندر ایک قیامت بپا کر لو, اپنے اندر ایک قیامت بپا کر لو. تو جو اپنے اندر ایک قیامت بپا کر لیتے ہیں وہ اسی دنیا میں قیامت کو دیکھ لیتے ہیں. علامہ نے کہا کہ ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز خود بن جاؤ, وہ چیز خود بن جاؤ. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ تو وہ جو باکسرز ہیں وہ پھر پہلے کئی راؤنڈز میں مار کھاتے رہتے ہیں, تو ویور بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ مار گیا, اس کو آج تو اس کا ٹائٹل گیا, آج تو اتنی مار پڑ رہی ہے, اتنی مار پڑ رہی ہے. وہ محمد علی کلے کا طریقہ یہ تھا باکسنگ کا, پہلے کئی راؤنڈ مار کھاتا تھا. نام تو سنا ہوا ہے نا, تو آپ میں سے بہت نوجوانوں نے دیکھا نہیں ہوگا وہ زمانہ, سنا تو ہے. اب میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. کئی راؤنڈ مار کھاتا تھا, قاربو, حد سے نہیں بڑھتا تھا, اپنی طاقت کو زیادہ حد سے بڑھ کر یوز, ایسے منہ کے سامنے ہاتھ کر کے نا ایسے وہ اٹیک کرتا رہتا تھا اس کا مد مقابل, اور یہ مار کھاتا رہتا تھا. اس کا حکمت کیا تھی, اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کئی راؤنڈز میں اپنا صرف ڈیفینس کرتا تھا, اور ڈیفینس کرنے پر طاقت بڑی کم صرف ہوتی اور اس کو تھکا دیتا تھا. وہ افراط میں چلا گیا نا. جب اس کو تھکا دیا تو جب اس کے حملے کا وقت آیا تو وہ تفریط میں چلا گیا. اس کی تو جان ہی نہیں رہی, وہ حملے کر کر کے تو جان تو ساری ختم کر چکا ہے. تو جب یہ اٹھتا تھا مارنے کے لیے آخری 1-2 راؤنڈز میں, تو بس وہ اپنے ختم کر کے پوائنٹس سارے مکمل جیت لیتا تھا. اس کا یہ معنی ہے قاربو. کیا مطلب؟ اعتدال سے چلو. اگر حد سے بڑھ جاؤ گے اور حد سے بڑھ کے چلو گے تو تمہارے لیے تھکن ہوگی, تھکاوٹ ہوگی, کمزوری ہوگی, برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ. اور جب طبیعت اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گی تو نتیجتاً وہ جو ضروری حد تھی عمل کی وہ بھی نہیں رہے گی, بالکل ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو آقا علیہ السلام نے قاربو کا نقطہ سمجھایا. اس لیے کئی صحابہ تھے جو روزانہ روزہ رکھتے تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دی. کیا منع فرما دی؟ کسی کو کہا مہینے میں 3 روزے رکھو, بس زیادہ نہیں. کسی کو کہا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو. کسی کو کہا ہفتے میں 2 رکھ لو. بہت زیادہ کسی نے بار بار اجازت مانگی تو 1 دن چھوڑ کے رکھنے کا اجازت تھی. اسی طرح ختم قرآن لوگ ہر رات کرتے تھے, منع فرمایا. ایک خاتون کی شادی ہوئی صحابیہ کی, ایک صحابی سے پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے, ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, اور روزانہ صبح روزہ رکھتا ہے دن کو.
تو آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس لیے کچھ وقت سویا کرو، کچھ جاگا کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی چھوڑا کرو۔ آقا علیہ السلام خود بھی ایسا کرتے، قاربو، اعتدال پر زندگی بسر کرتے۔ تو جس نے حد سے بڑھ کر چلنے کی کوشش کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ عیسائی لوگوں نے اللہ کو منانے اور پانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیے، جنگل بیابان میں چلے گئے، رہبانیت اختیار کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے از خود اپنائی خدا کی رضا میں، لیکن پھر تھک گئے، اس کے حقوق پورے نہ کر سکے۔ اس لیے دین اسلام کے لیے فرمایا، دین اسلام کے لیے کہ یہ آسان اعتدال والا دین ہے۔ الدین یسر، یہ آسان دین ہے۔ بعثت بالحنیفیت السمحہ، اعتدال والی آسان دین کی نعمت اور ملت کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں۔ اس میں تنگی اور بوجھ نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تنگی اور بوجھ نہیں اللہ نے رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی طاقت سے بڑھ کر اللہ کوئی بوجھ نہیں دیتا۔ تو دیکھا نا، اسلام کے اندر اس کے پورے مزاج میں حد سے بڑھ کے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا حد سے نہ بڑھو، کیونکہ حد سے بڑھنا تھکا دیتا ہے، الٹیمیٹلی اکتاہٹ پیدا کرتا ہے، اور جب اکتا جاتا ہے بندہ تو پھر جو حد کی شرط ہے وہ بھی پوری نہیں کر سکتا، پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ دیکھو انگریزوں میں بھی یہی طریقہ ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، آہستہ چلو اور مسلسل چلتے رہو، بس چلتے رہو، تم جیت جاؤ گے۔ کتنی مثالیں ہو گئیں، بہت ساری ہو گئی نا۔ تو یہ قاربو کی شرح ہے۔ تو زندگی کے یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ زندگی کے تمام معاملات میں زندگی کو اعتدال پہ رکھیں، عمل میں، عبادت میں، ریاضت میں، کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، کسی سے محبت و نفرت میں، اس میں بھی ہم آگے ہی بڑھ جاتے ہیں، انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ ہماری طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، ہم انتہا پسند ہیں۔ تو انتہا پسندی اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ یہ عامت الناس کے لیے ہے، یہ عامت الناس کے لیے ہے۔ پھر جب کوئی خواص ہو جاتے ہیں جو ان امکانات اور خطرات سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر باری تعالیٰ انہیں اپنے حال پہ چھوڑتا ہے، پھر کیونکہ اللہ خود ان کا کفیل اور خود ان کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح اعتدال سے چلو کہ کہیں افراد کی وجہ سے تفریط پیدا نہ ہو۔ وَسَدِّدُوا، یہ پوری بات سمجھا کر اگلے لفظ میں فرمایا وَسَدِّدُوا، یہ جو سداد ہے اس کا معنی ہے استقامت۔ اب آپ نے سمجھا کہ اعتدال سے چلو اور استقامت کے ساتھ چلو۔ وَسَدِّدُوا، سداد کا معنی استقامت ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اعتدال کے ساتھ استقامت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہو، اعتدال سے کرو، سنت کے مطابق کرو اور تسلسل سے مداومت کرو، استقامت کے ساتھ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس میں استقامت اور مداومت ہو، ہمیشگی ہو، کنٹینیوٹی ہو، خواہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ آقا نے فرمایا خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور وہ عمل پسند نہیں جو دیکھنے میں تو کثیر ہو مگر اس میں تسلسل اور کنٹینیوٹی نہ رہ سکے۔ آپ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو لاؤبالی پن پسند نہیں ہے،
مزاج کا اعتدال اور استقامت پسند ہے۔ فرمایا کہ جان لو، اگر تم یہ کرو کہ جتنی فرصت ملی ہے کہ یکلخت عمل کی انتہا کر دو اور حد سے آگے نکل جاؤ، اور یہ خیال ہو کہ چونکہ عمل سے ہی بخشش ہونی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مغالطہ دل سے نکال دو۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے باعث بخشش نہیں پائے گا۔ کسی شخص کی بخشش اور نجات اس کے عمل سے نہیں ہوگی۔ یہ خاص مضمون ہے حدیث پاک کا۔ فرمایا اعتدال سے نیک عمل کرو، سنت کے مطابق اور استقامت کے ساتھ رہو، اور یہ یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ صرف عمل کسی کو نہیں بخشوائیں گے اور نہ بخشوا سکتے ہیں۔ کسی شخص کی بخشش و نجات اس کے محض عمل سے نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کے صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے۔ وقالوا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کی بخشش بھی؟ فرمایا نا کسی کی بخشش اس کے عمل سے نہیں ہوگی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا انا، ہاں میری بخشش بھی عمل کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب بعض لوگ جنہوں نے یہ تصور وضع کر لیا ہے کہ بخشش کا مدار اور سارا کچھ صرف عمل ہے، اس تصور کی رد ہو گئی اس حدیث میں۔ عمل فرض ہے، عمل واجب ہے، عمل ضروری ہے، مگر یہ خیال کریں کہ عمل ہمیں بخشوا دیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کوئی بخشش نہیں کروا سکتے، تاکہ عمل پر گھمنڈ ختم ہو جائے، عمل پر تکیہ ختم ہو جائے، عمل پر بھروسہ ختم ہو جائے۔ عمل سے رعونت، کبر، ریا پیدا ہو سکتی ہے، گھمنڈ آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے۔ انسان کے عمل اس کی نگاہ میں رہے کہ میں اتنا عمل کرنے والا ہوں، اس کو جڑ سے کاٹ دیا۔ فرمایا عمل بخشوا سکتا ہی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کا معاملہ بھی ایسے ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ بفضل، عمل سے بخشش نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی۔ بخشش عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوگی۔ اب یہ تصور کلیئر ہو گیا اور عقیدہ درست ہو گیا، تصور درست ہو گیا، اور عمل کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے، عمل کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا بخشش کا مدار اللہ کے فضل پر ہے، اس کی رحمت پر ہے، عمل پر نہیں۔ اس پر خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات کریمہ ہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے جنتیں ہیں اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے باعث جو تم نیک عمل کرتے تھے۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں، تو ان کا معنی کیا ہوا وہ آیتیں بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے بدلے، یہ صدقے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب میں جو بات پہلے آپ کو حدیث سے سمجھائی، اب ظاہراً ایک مختلف بات قرآن مجید میں آئی ہے، تو دونوں کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق۔ ارشاد فرمایا گیا قرآن سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، فرمایا سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے یا ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ایسی آیات قرآن مجید میں کثیر ہیں، کثیر آیات، سینکڑوں مقامات پر ایسے آیتیں ہیں، سینکڑوں مقامات۔
کہ جنتیں ہوں گی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وراثت ہے جنت کی، یہ مقامات ہیں تمہارے نیک اعمال کے بدلے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ارشاد فرمایا کہ عمل کی وجہ سے، محض عمل کی وجہ سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی، اور یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جنتوں میں داخل ہو جاؤ اس عمل کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو دونوں میں فرق نظر آتا ہے۔ ہاں، تو فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اس کا مفسرین نے جو معنی بیان کیا وہ یہ کہ جہاں قرآن مجید میں یہ مقامات آئے ہیں ان کا مطلب بنیادی طور پہ وہ بخشش اور جنت کا اصل دخول نہیں، بلکہ جنت میں جو منازل، مراتب، مقامات، درجات رکھے گئے ہیں، بخشش ہو جانے کے بعد، جنت کا داخلہ مل جانے کے بعد، جب انہیں وہ مقامات دیے جائیں گے جنت کے اندر، تو کہا جائے گا یہ وہ مقامات ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ، ان منزلوں پر داخل ہو جاؤ، ان انعامات سے بہرہ یاب ہو جاؤ، ان درجات پر فائز ہو جاؤ، ان محلات میں چلے جاؤ ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ تو جنت کے اندر جو درجات ہیں، مراتب ہیں، منازل ہیں، رتبے ہیں، وہ درجے سارے عمل کے مطابق ملیں گے۔ جس کے اعمال جتنے بلند، جتنے صالح، جس کا تقوی جتنا اونچا، جس کا اخلاص جتنا اونچا، جس کی پرہیزگاری جتنی اونچی، وہ اسی کے مطابق اپنا درجہ، رتبہ اور مرتبہ پائے گا۔ تو جو ایک ہے بنیادی بخشش، ایک ہے بنیادی بخشش یعنی دوزخ سے بچ جانا، دوزخ سے چھٹکارا پا لینا اور بخشش ہو جانا، اور جنت میں داخلے کے لائق قرار دے دیا جانا کہ اس کے لیے جنت الاٹ ہو گئی، اس کی بخشش کر دی گئی، اسے دوزخ سے نجات ہو گئی۔ تو ایک ہے دوزخ سے نجات اور بخشش اور جنت کا فیصلہ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مطلب ہے کہ یہ دوزخ سے نجات اور جنت کا فیصلہ کسی شخص کے عمل کے بلبوتے پر نہیں ہوگا، یہ صرف خدا کے فضل پر ہوگا، اللہ کی رحمت پر ہوگا۔ جب اہل جنت اللہ کے فضل سے بہرہ یاب ہو کر، اللہ کی رحمت، اللہ کے انعام اور اللہ کے لطف و عطا سے بہرہ یاب ہو کر جنت میں آ جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا سلام ہو تم پر اے جنتیو، اب یہ درجے ہیں، تمہارے اعمال کے بدلے یہاں تک چلے جاؤ، ان جگہوں پر رہو۔ تو جس کے جیسے عمل تھے اسی طرح کی جنت کے مدارج اور منزلیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ تو ایک ہے اصل دخول جنت اور ایک ہے دخول منازل جنت۔ ایک ہے دخول جنت یا بخشش اور نجات، اور ایک ہے دخول مراتب جنت، دخول منازل جنت۔ منازل اور مراتب جنت میں داخل ہونا، اس میں اعمال ہیں۔ جتنا عمل، جتنی نیکی، جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، جتنی عبادت، جتنی بندگی، جتنا اخلاص، اتنا درجہ جنت میں اونچا۔ رہ گئی پہلی بخشش اور مغفرت، وہ صرف فضل سے۔ اس لیے کہ اگر وہ بنیادی بخشش فضل سے نہ ہو تو وہ گناہگار اور خطاکار جن کے اعمال نیک ہی کم ہیں اور وہ حقدار ہی دوزخ کے ہیں اور وہ بخشے ہی صرف تاجدار کائنات کی شفاعت سے جا رہے ہیں، وہ کس اصول سے بخشے گئے؟ ان کے پاس تو عمل نہیں ہے۔ شفاعت تو ان لوگوں کی نہیں ہوگی جن کے اعمال صالح اور اعمال صالح ہیں اور براہ راست اللہ کا فضل انہیں جنت بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو، افراد کے دو طبقے ہوں گے انسانوں کے، ایک طبقہ صالحین کا، نیکوکاروں کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا، وہ طبقہ جن کے اعمال اتنے صالح ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں کہ اللہ کا فضل خود ان پہ رحم کھاتے ہوئے جنت میں بھیج دے گا، ایک طبقہ۔ اور ایک طبقہ وہ گناہگار جن کے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ کا فضل پا سکیں یہاں، اور اعمال ان کے اس قابل ہیں کہ دوزخ میں بھیجا جائے۔ کئی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے اور دوزخ ان کی پنڈلیوں تک ہوگی اور چہروں کو نہیں جلائے گی۔ کئی دوزخ میں لے جائے جا رہے ہوں گے، کئی دوزخ میں گرائے جا چکے ہوں گے، کئیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔
یہ تبھی ہو گیا ہوگا نا کہ وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں، انہیں شفاعت مصطفیٰ تھام لے گی، انہیں شفاعت اولیاء تھام لے گی، انہیں شفاعت صالحین تھام لے گی کثرت کے ساتھ۔ وہ کتاب پڑھیں میری شفاعت پر، حدیث پاک کی کتاب ہے شفاعت پر، اور المنہاج السوی میں بھی باب ہے، اور الگ کتاب بھی حدیث کی ہے کہ وہ جو دوزخ کے حقدار تھے، دوزخ میں گرا دیے گئے تھے، اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں جل رہے تھے، آقا علیہ السلام ان کو نکالیں گے اور فرمائیں گے باری تعالیٰ جن کے اندر دل میں ایمان کی رتی کا تھوڑا سا حصہ بھی، رتی کا تھوڑا سا حصہ بھی جن کے اندر ایمان کا ہے، میں ان کو بھی بخشوا کے جنت میں امت کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا فاخرجوہم، لے جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ، تو اٹھا اٹھا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں باب قائم ہے اور کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں، حدیث صحیح، کہ وہ لوگ جو جہنم کے حقدار تھے، جہنم میں گرائے جا چکے تھے، جہنم میں جل رہے تھے، ان کو آقا علیہ السلام جہنم سے نکال کر اپنی شفاعت سے جنت لے جائیں گے۔ اولیاء کرام اپنی شفاعت سے اذن الہی کے ساتھ نکال کے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اور انہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی بن جائیں گے تو چونکہ پیچھے جلتے ہوئے آئے تھے تو ان کے جسموں پر نشان ہوں گے۔ تو بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، جنتی لوگ جنت کے اندر آ چکے ہوں گے، انہیں جنت میں دیکھ کر پہچان کے طور پہ کہیں گے یہ جہنمیین ہیں، جہنم سے لائے گئے لوگ ہیں۔ کیا؟ یہ جہنم سے لائے گئے لوگ ہیں، ان کا ٹائٹل دیا جائے گا جہنمیین، ہوں گے اہل جنت۔ اب رہ جنت میں رہے ہیں مگر ان کی بیک گراؤنڈ چونکہ جہنم کی ہے، جہنم سے نکال دیے گئے حضور کی شفاعت پر، اولیاء کی شفاعت پر، صالحین کی شفاعت پر، اللہ والوں کی شفاعت پر، اور جنت میں آ گئے۔ تو پہلے جنتی لوگ جو ڈائریکٹ جنت میں آئے تھے وہ ان آنے والوں کو کہیں گے ہؤلاء جہنمیون، یہ جہنمی ہیں۔ آپ سمجھیں؟ تو وہ کس بنیاد پر آئے؟ ان کے عمل نے تو انہیں دوزخ پہنچا دیا، ان کے عمل نے تو انہیں دوزخ پہنچا دیا۔ اب جنت میں دوزخ سے نکال کے جنت میں کون لایا؟ تو حضور کی شفاعت لائے۔ تو شفاعت نیرا فضل ہے، شفاعت نیرا فضل ہے۔ تو نیکوکاروں کو فضل خدا جنت میں لائے گا، گناہگاروں کو فضل مصطفیٰ جنت میں لائے گا۔ وہاں دو فضل ہوں گے، وہاں دو فضل ہوں گے، ایک فضل خدا، ایک فضل مصطفیٰ۔ فضل مصطفیٰ کا نام شفاعت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں وہ پہلی حدیث تو میں نے بخاری کے حوالے سے روایت کر دی جو بیان کر دی، یہی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنے مسند میں روایت کی، اس میں الفاظ کا اضافہ ہے، اور پھر بخاری مسلم میں بھی میں نے دیکھا بعد ازاں تو وہ حدیث اس دوسری سند سے وہاں بھی مل گئی کہ جب ان جہنم سے لائے گئے لوگوں کو، جو جنت میں لائے گئے، انہیں اہل جنت پہچان کے طور پہ کہیں گے دیکھو وہ جہنمی آ رہا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ جہنمی تھا، تو یہ شفاعت سے جنت اس کو مل گئی ہے۔ تو جب جہنمی، تو لوگ جہنمی جہنمی جہنمیین سن کے تنگ آئیں گے تو عرض کریں گے باری تعالیٰ جن کے صدقے ہماری دوزخ ختم کر دی ہے ان کے صدقے یہ نام بھی ختم کر دے، یہ نام پیچھے پڑ گیا ہے ہمیں۔ جو جنتی جہاں جاتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں جہنمی آ رہے ہیں، اللہ پاک حکم دے گا کہ ان کے پورے جسموں سے جہنم کے نشان بھی مٹا دو اور نام بھی مٹا دو۔ تو یہ سارا عمل ہے یا فضل ہے؟ بولیے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری شفاعت ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے، للمذنبین الخطائین، میری شفاعت گناہگاروں خطاکاروں کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
خیرت، مجھے اختیار دیا گیا، اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا میرے بابو یہ بین الامرین، دو امر آپ کو دو چیزوں کا دیتے ہیں اختیار، جو چاہیں اسی کو آرڈر کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر چاہیں تو آپ کی آدھی امت پوری گن کر آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت بھیجنے کا اعلان کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین الامرین، بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ دو امر میں سے ایک امر چن لیں، یا فرمائیں آپ چاہیں تو آپ کی امت، پوری امت کی جو قیامت تک تعداد بنے گی اس کا آدھا حصہ 50% بغیر حساب و کتاب کے، بغیر میزان اور ترازو کے سیدھا جنت بھیج دوں، اور جو آدھے بچے ان کا حساب و کتاب ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کرتے حساب آدھی کا تو دوسرا شفاعت لے لے، دو میں سے کیا لینا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے آدھی امت کے بغیر حساب و کتاب بخشش والا سودا قبول نہ کیا، اور میں نے شفاعت کا سودا لے لیا، میں نے شفاعت کا سودا لے لیا۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آدھی امت کی بخشش بغیر حساب و کتاب کے قبول نہیں، مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ آگے حدیث میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بغیر حساب و کتاب کے امت بخشی جا رہی تھی آدھی، وہ کیوں نہ لیا اور شفاعت کا حق کیوں لیا؟ فرمایا لأنہا اعم، اس لیے شفاعت کا حق لیا کہ اس کی حد کوئی نہیں، اس سودے میں حد تھی، اس سودے میں حد تھی کہ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی جائے۔ اگر آدھی امت کی بخشش ہو جاتی اور پچھلے رہ جاتے اور ان میں کوئی پکار کے مجھے بلا لیتے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا خدا کے لیے ہمارے حال پہ کرم کریں، تو میرا کوٹا تو پورا ہو چکا تھا، تو میں کیا کرتا؟ تو میں تو بے بس ہو جاتا۔ آدھی امت کے بغیر حساب بخشش کے بعد اگر بعد میں کوئی پکارتا تو میں کیا کہتا؟ اس لیے اس میں حد تھی، وہ لمیٹڈ تھا۔ میں نے کہا مولا لمیٹڈ کرم نہیں لیتا، لمیٹڈ فضل نہیں لیتا، یہ سودا نہیں، مجھے شفاعت دے، اور شفاعت کی تعریف یہ ہے کہ اس پر حد کوئی نہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اور شفاعت کی شان یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دیتا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن عرش الہی پر جب اللہ کی کرسی رکھی جائے گی تو کرسی رحمان، کرسی الہی، عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانب حضور کا مقام محمود ہوگا، اور حضور شفاعت کرتے جائیں گے، امت کی بخشش ہوتی جائے گی، اور اتنی بخشش آقا کرائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا محبوب اب راضی ہیں؟ وہیں عرش پر بیٹھے بیٹھے، عرش پر بیٹھے یہ کرسی پر رب کائنات اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے، کہ اس کی شان اجلال ہے جیسے اس کی شان ہے، اور اس کے دائیں جانب تاجدار کائنات ہیں عرش پر، اور ایسے مڑ کے پوچھنا ہی ہے نا، ایسے دائیں جانب پوچھے گا محبوب اب راضی ہیں؟ آقا فرمائیں گے ہاں اب راضی ہوں، تب بخشش کا سلسلہ ختم ہوگا، اور جب تک حضور کلمہ رضا اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائیں گے اللہ پاک بخشش کرتا جائے گا۔ تو یہ سارا نظام جو قیامت کا، تو یہ بتائیے عمل ہے یا فضل ہے؟ فضل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس لیے عمل پہ بھروسہ کرنے سے ہٹا دیا، نہیں فضل پہ بھروسہ کرو۔ اس لیے وہ میاں محمد صاحب نے بھی کہا، اور سب اولیاء کہتے رہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جیوے منہ کالے۔ تو بخشش فضل سے،
تو آقا نے فرمایا چونکہ اللہ کے فضل سے ہے اس لیے استقامت رکھو، یعنی جو ناتا جوڑا ہے خدا سے اس کو جوڑے رکھو، کہیں ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فضل میرا پا سکو۔ استقامت کی حکمت یہ ہے کہ ایمان ہے اللہ سے ناتا جوڑنے کا نام، ایمان ہے اللہ سے ناتا جوڑنے کا نام، اور استقامت ہے اس ناطے کو کبھی نہ توڑنے کا نام۔ ایمان ہے اللہ سے ناتا رشتہ جوڑنے کا نام، اور استقامت ہے وہ جڑا ہوا رشتہ اور ناتا کبھی نہ توڑنے کا نام، پھر وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہ استقامت کے لیے ارشاد فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، سئل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ الاستقامہ، کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید خالص پر تا دم مرگ قائم رہنا استقامت ہے۔ کیا؟ توحید خالص پر تا دم مرگ قائم رہنا استقامت ہے۔ امام ابن القیم یہ چاروں اقوال روایت کرتے ہیں۔ ابن القیم روایت کرتے ہیں مدارج السالکین نے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے سیدنا فاروق اعظم استقامت کیا ہے؟ مل استقامہ؟ کہا ان تستقیم علی الامر والنہی، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ عمر بھر کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور جس سے اللہ رب العزت نے روک دیا عمر بھر اس کا ارتکاب نہ ہو پائے۔ فرمائے امر اور نہیں پر دائم و قائم رہنا، اس کا نام استقامت ہے۔ لب لباب کیا ہوا کہ عمر بھر خدا کی نافرمانی نہ ہو، عمر بھر خدا و مصطفیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو استقامت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا استقامت کیا ہے؟ فرمایا اخلص العمل للہ، اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، اور اس عمل کی نیت میں کبھی ملاوٹ نہ ہو، سوائے اللہ کے اس عمل میں کسی اور کی غرض شامل نہ ہو، تو یہ استقامت ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں کا قول، استقامت کیا ہے؟ فرمایا اپنے فرائض عمر بھر اس طرح ادا ہوں کہ کبھی چھوٹے نہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں، اور فریضہ ہر ایک کا اس کے حال کے مطابق ہے، ہر ایک کا اس کے حال کے مطابق۔ فرمایا فرائض میں کبھی کوتاہی نہ ہو، اور فرائض سے مراد یہ نہیں کہ جیسے نماز کے 4 فرض ہیں اور باقی سنتیں ہیں، نہیں، میں نے کہا ہر ایک کے فرائض جدا جدا ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، نیکوکاروں کی نیکیاں کیا؟ ہم تو گناہ گار ہیں نا، وہ جو نیکوکار ہوتے ہیں اطاعت گزار، اطاعت گزاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں جن پر انہیں اجر ملنا ہے، نیکیاں مقرب اللہ کی بارگاہ کے مقرب ولیوں کے مرتبے کے مطابق اس درجے کی نیکیاں ان کے لیے گناہ شمار ہوتی ہیں۔ میری بات سمجھے نا؟ اب آپ کہیں گے یہ سمجھ میں نہیں آئی، بات کیسے ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اردو کی املا اگر ایک پرائمری کا طالب علم لکھے اور جملے صحیح لکھے تو اس کے لیے وہ صحیح عبارت ہے، اس کے لیے وہ صحیح عبارت ہے، ٹیچر اس کو 10 آؤٹ آف 10 دے دے گا، سٹار دے دے گا۔ اگر اسی درجے کی وہی عبارت میٹرک پاس طالب علم لکھے تو وہ شاید اسے فیل کر دے، وہ کہے گے یہ پرائمری والے کی نیکیاں میٹرک پاس کے گناہ ہیں۔ اب آپ سمجھ آئیے؟ آپ سمجھیں؟
اور جس سطح کی عبارت میٹرک پاس طالب علم لکھے، اگر ایم اے کر کے بھی اسی سطح کی کوئی لکھے تو میٹرک والے کی عبارت نے اسے پاس کر دیا، مگر وہ عبارت اگر ایم اے کا طالب علم لکھے گا تو فیل ہو جائے گا. وہ کہے گا وہ میٹرک والے کے لیے ٹھیک تھی، ایم اے والے کے لیے فیل ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. اب سمجھ میں آئی کہ نیکوکاروں کی نیکیاں اللہ کے مقرب ولیوں کے گناہ ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں کا درجہ ان کے رتبے کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے جمعہ کی نماز میں جو بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ایک طاقتور کھڑا ہو جائے تو اس کی جتنی بھی طاقت ہے، تو ہمارا پہلوان اس کو جارے کے سامنے پیش کر دے تو وہ تو لمبا ڈال دے گا 1 سیکنڈ میں، ایک مارے گا مکھ کا دھون بھی توڑ دے گا اسے. تو ہمارا پہلوان تو وہاں تو بالکل کیا بن جائے گا، اب ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مار کھا کے آ جائے گا. تو مطلب ہے آپ سمجھ گئے نا بات. اس لیے ایک آدمی قومی سطح کا پلیئر ہے، قومی سطح کا پہلوان ہے، اور اس کو بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں لائیں گے تو جو اس کی طاقت ہے وہ اس کی سطح کی کمزوری ہوگی. تو ہر ایک کی طاقت اس کی سطح کے مطابق ہوتی ہے. اس طرح نیکیاں نیک لوگوں کی روحانی طاقت ہوتی ہے. تو عام اطاعت گزار نیک عمل جب کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ نیکیاں شمار ہوتی ہیں، اگر وہی کچھ اولیاء مقربین بھی وہی کچھ کریں تو وہ ان کی شان کے لیے گناہ تصور ہوتے ہیں. ان کی نیکیاں ان کے رتبے کے مطابق اور اونچے درجے کی ہونی چاہیے. اب سمجھ گئے نا بات. اس لیے سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ہر کوئی اپنے فرائض میں غفلت نہ کرے، یہ اس کے درجے کی استقامت، جو اس کے مرتبے کے مطابق جو اس پر فرض ہے اس کو پورا کرے. اور اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی محبت میں استقامت قائم رہنا، اس کی بندگی میں قائم رہنا اتنی یکسوئی سے کہ نہ کبھی دائیں دیکھنا نہ بائیں. یہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں. اگر یہ یکسوئی اور یہ ثابت قدمی رہے اللہ کی بندگی اور اس کی محبت میں تو اسے استقامت کہتے، اسے استقامت کہتے. اب یہ استقامت افعال میں بھی ہے، احوال میں بھی ہے، نیات میں بھی ہے. اور اس کو عرفاء کے طریق پر دیکھیں تو دراصل استقامت کے 5 درجے بیان کیے گئے. استقامت فی الاقوال، استقامت فی الافعال، استقامت فی الاعمال، استقامت فی الاحوال، استقامت فی النیات. یعنی اقوال میں قول میں استقامت، افعال میں فعل میں استقامت، اعمال میں عمل میں استقامت، احوال میں روحانی حال میں استقامت، اور نیتوں میں نیت میں استقامت. 5 قسمیں یا 5 درجے ہیں استقامت کے. قول کی استقامت یہ ہے زبان کی کہ زبان کبھی زندگی میں کسی شخص کی غیبت نہ کرے، زبان سے کبھی گناہ صادر نہ ہو، زبان سے کبھی جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو، صدور نہ ہو، گناہ زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ دیں، زبان سے کسی کی تضحیک نہ کریں، تذلیل نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، عیب گوئی نہ کریں. اگر زبان ایسا کوئی کلمہ صادر نہ کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور زبان گناہ کے کلمات سے پاک رہے، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ استقامت فی الاقوال ہے، یہ زبان کی استقامت ہے. اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھیں سارا دن کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ہماری تو زبان پہلے درجے کی استقامت کی بھی ابتدائی شرط پوری نہیں کرتے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ دجل فریب ہم کرتے ہیں، غیبت اور چغلی ہم کرتے ہیں، عیب جوئی اور عیب گوئی ہم کرتے ہیں، ہر دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہماری مجلسوں کا موضوع ہی عیب گوئی ہوتا ہے، دوسروں کے نقص نکالنا،
دوسرے پر طعن و تشریح کرنا، دوسرے کے عیبوں کو اچھالنا، دوسرے پر گالی دینا، دوسرے کی تضحیک کرنا، ٹھٹھا اور مذاق کرنا ہماری زبان، اور بلکہ ہم تو زبان کے ساتھ ہر وقت ڈرامہ کرتے ہیں. ایک لمحے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، عیب جوئی اور عیب گوئی، اگلے لمحے درود شریف، اللہ کا ذکر، تلاوت، نماز. جس زبان پہ کبھی اللہ اللہ ہو اور کبھی اسی زبان پر خدا کی نافرمانی ہو، وہ زبان بھی شام کے وقت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ بندے کیا تماشا کرتا ہے میرے ساتھ. اللہ کا ذکر بھی کہتا ہے کہ بندے اس ناپاک زبان سے میرا نام لیتا ہے، سارا دن تیرا چغلی کرنے میں گزرا، غیبت میں گزرا، عیب جوئی اور عیب گوئی میں گزرا، گالی گلوچ میں گزرا، اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور ایسی باتیں کرنے میں، لغو گفتگو میں جن سے اللہ ناراض ہوتا رہا، تو سارا دن زبان پلیتی میں رہی. نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، کلی کی، وضو کیا، مصلی پہ چڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک کا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ڈرامہ ہے. اس لیے کہ ہمارے قول اور عمل میں مطابقت تو دور کی بات ہے، ہمارے تو اقوال میں بھی مطابقت نہیں ہے. تو لوگوں ابتدا چاہتے ہیں استقامت کی، تو زبان کو استقامت دو. زبان ہر نیکی کی جڑ ہے اور زبان ہر بدی کی جڑ ہے. ہر گناہ کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، ہر شر کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور ہر خیر اور ہر طاعت کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے. ابتدا زبان ہے، منبع اور سرچشمہ زبان ہے. اس لیے اولیاء اللہ نے استقامت کا پہلا درجہ استقامت فی الاقوال قرار دیا. روزمرہ کی زندگی، اپنی مجلسیں، اپنی ملاقاتیں، دوست احباب، اعزاء اقارب، رشتہ داروں سے، اور گھر میں اپنی گفتگو، یہ سب چیز اپنی زبان سے پاک کر لیں. اور اگر کسی کی زبان ایسی ہو جائے کہ وہ کبھی گناہ نہ کرے، ایسی زبان ہو جائے کہ کبھی گناہ نہ کرے، تو جو زبان گناہ کرنے والی ہی نہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے، ہر وقت نیک نصیحت اور دین کے ساتھ مرطوب رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد سے یا قرآن سے یا سنت رسول سے یا دین سے یا ذکر خدا سے یا ذکر مصطفیٰ سے یا تعلیم اسلام سے یا نصیحت خیر سے ہر وقت تر رہتی ہے جو زبان، وہ جب اللہ کے حضور ذکر کرے گی تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا. ملائکہ جربتوں کے آ کر اس زبان سے ہونے والے ذکر کو اٹھا لیتے ہیں اور عرش معلیٰ پہ لے جاتے ہیں. اس زبان سے نکلا ہوا ذکر ہے جو زبان کبھی گناہ نہیں کرتی، جو زبان کبھی غیبت نہیں کرتی، جو زبان کبھی چغلی نہیں کرتی، جو زبان سے سوائے خیر کے کبھی شر صادر نہیں ہوتا. اس کا کم سے کم تہیہ کر کے جائیں. آج میں اسے وعدے نہیں لیتا، بس میں نے سمجھا دیا، کہہ دیا. اپنے دل میں عہد کر لیں، زبان کو پکڑیں. اور زبان نے ہلنا ہے، بندے کو دوزخ پہنچا دینا ہے اور اسے خبر ہی نہیں. کبھی زبان غیبت، چغلی، کذب، جھوٹ، گناہ کی طرف جائے، یاد کریں میری بات، اس کو پکڑ لیا کریں 2 انگلیوں کے ساتھ اور کھینچا کریں اور کہیں خدا کے لیے مجھے دوزخ نہ پہنچا، اے زبان خدا کے لیے مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بچا. زبان سے ہم کلام ہوں، کنٹرول کریں. طریقہ بتایا ہے. تو اس کے بعد ہے استقامت فی الافعال. ہر فعل میں استقامت. اگر فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ افعال میں استقامت ہے. حضور کی سنت کے مطابق اگر فعل صادر ہو، کیا؟ اب آپ کہیں گے فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ روز مرہ کی آپ کی حرکات و سکنات ساری یہ فعل میں آتی ہے. آپ کا اٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو،
بیٹھنا سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، ملنا مسافہ کرنا سنت کے مطابق، کلام کرنا سنت کے مطابق، کسی کو دیکھ کے مسکرانا سنت کے مطابق، کسی کی بات کو نہ ٹوکنا سنت کے مطابق، کوئی بات کرنے والا چپ ہو جانا، دھیان سے سننا سنت کے مطابق، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا خواہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو سنت کے مطابق، مریض کی عیادت کرنا سنت کے مطابق، اپنے سامنے سے کھانا سنت کے مطابق، یوں سونا، یوں اٹھنا، یوں لیٹنا، یوں کلام کرنا، آہستہ بولنا، ترتیل سے بولنا، سمجھا کے بولنا سنت کے مطابق۔ تو روز مرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے افعال، حرکات و سکنات، یہ سارے افعال، حرکات و سکنات، یہ افعال کے زمرے میں آتے ہیں، اور کئی افعال مل کر ایک مجموعہ بنتا ہے تو اس کو عمل کہتے ہیں۔ کئی افعال مل کر ایک مجموعہ بنتا ہے تو اس کو عمل کہتے ہیں۔ کئی افعال کا مجموعہ عمل بنتا ہے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی نا، اللہ اکبر کہا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ تکبیر کے بعد قیام کیا، ہاتھ باندھے اللہ کے حضور، فعل ہے۔ تلاوت کی، قرات کی، فعل ہے۔ رکوع کیا، فعل ہے۔ سجود کیا، فعل ہے۔ سجدہ کیا، قعدہ کیا، بیٹھے، پڑھا، اللہ کے حضور التجا کی، دعا کی، سلام پھیرا، یہ سب فعل ہی فعل ہیں، اور سارے افعال کا مجموعہ بنا نماز۔ تو نماز ایک عمل ہے۔ نماز کیا ہو گیا؟ تو چھوٹے چھوٹے فعل ہوتے ہیں، تو ان میں استقامت یہ ہے کہ کوئی اتنا سا فعل بھی حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ صحابہ کرام کا اور اہل بیت اعظام کا طریقہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے امور میں حضور کی سنت معلوم کرتے۔ کئی صحابہ کا عمل یہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتا ہوں، گھر سے گرمیوں کے دن تھے، باہر چلے گئے، کئیوں نے دیکھا کئی بار، ایک دور درخت تھا، دھوپ میں جاتے، دھوپ میں، گرمیوں میں گھر سے نکل کر دھوپ میں سفر کرتے، آگے جا کے جنگل میں ایک درخت آتا، اس درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ تو کئی سمجھتے رہے کیلولا کرتے ہیں، درخت کے نیچے آ کے آرام فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آرام تو گھر میں ٹھیک تھا، تو سارا سفر آنا جانا دھوپ میں کیا، یہاں آ کے لیٹ گئے، یہ کیسا آرام ہے؟ تو پوچھ ہی لیں کیوں کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا، اس درخت کے نیچے آپ گھر سے چل کے آتے ہیں، دھوپ میں، گرمیوں میں آ کے لیٹتے ہیں، یہ کیا عمل؟ فرمایا، اس کی کوئی غرض نہیں، نہ کوئی اور بات ہے، نہ مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا تھا حضور اس درخت کے نیچے لیٹے تھے، میں تو یار کی ادا نبھاتا ہوں۔ ہر فعل میں یار کی ادا نبھانا۔ ان راستوں کو پوچھتے، حضور کن راستوں سے چل کے مکہ گئے تھے، انہی راستوں پہ چلتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا، عرفات، حج کے سفر سے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، نماز ظہر بھی پڑھ لی تھی، عصر بھی پڑھ لی، آگے اترے ایک جگہ، اونٹ سے پھر اتر آئے، سواریاں باقی بھی اتر آئیں، انہوں نے سمجھا نماز تو پڑھ لی ہے، یہاں کیوں اترے ہیں؟ آپ کے خادم سے پوچھا، یہ کیوں اترے ہیں؟ انہوں نے کہا اور کوئی بات نہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک بار سفر کیا، آقا یہاں اپنے کسی کام کے لیے اترے تھے، تب سے آج تک جب یہ گزرتے ہیں اس جگہ زمین پر اتر آتے ہیں، اتر کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فعل کہتے ہیں۔ ہر فعل میں یار کی یاد نبھانا، ہر فعل میں یار کی ادا نبھانا، ہر فعل کو یار کے رنگ میں رنگ دینا اور یار کے ڈنگ میں ڈنگ دینا، یہ استقامت ہے، استقامت ہے۔ اس کا اور کوئی مدعا بھی نہ ہو، اور کوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے، دروازے پر کھڑے ہوئے، آگے گلی تھی، راستہ جیسے بازار ہوتا ہے، تو وہاں کسی گوشت کی بوٹی لی اور دروازے کے باہر راستے میں کھڑے ہو کے گوشت کی بوٹی کھانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جگہ نہیں ہے کھانے کی، کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے کھانے کی جگہ نہیں، مگر عین اس وقت میں نے حضور کو ایک بار یہاں کھاتے دیکھا تھا، میں تو اس کو نبھاتا ہوں۔ وضو کیا سیدنا عثمان غنی نے، کھڑے ہوئے اور ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے،
کسی نے پوچھا حضور بات تو ہوئی کوئی نہیں، ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے بھی کیوں سے کوئی غرض نہیں، یہاں حضور کو مسکراتے دیکھا تھا، جب یہاں آتا ہوں تو مسکراتا ہوں، جاتا ہوں تو حضور کی یاد میں مسکراتا ہوں۔ یہ فعل کی استقامت ہے، ہر فعل کا ناتا اپنے محبوب سے جوڑ دینا، ہر فعل کا رشتہ حضور سے جوڑ دینا، ہر فعل پر حضور کا رنگ چڑھا دینا، ہر فعل کو حضور کے ڈھنگ میں رنگ دینا، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دینا۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو ہر فعل میں استقامت، کہ ہر فعل کو تابع سنت کر دیں۔ اس کے بعد اعمال کی استقامت، جب سارے افعال تابع سنت ہو گئے تو پھر عمل کے لیے کیا بچا؟ پھر عمل کی استقامت کے لیے کیا بچا؟ تو اس کی استقامت یہ ہے کہ اس میں اعمال کی استقامت یہ ہے کہ اس میں کبھی پھر غفلت نہ ہو۔ فعل کی استقامت یہ ہے کہ تابع سنت ہو جائے، اور عمل کی استقامت یہ ہے کہ اس میں کبھی غفلت نہ ہو، تسلسل قائم ہو جائے، تسلسل قائم ہو جائے۔ عمل کی استقامت۔ پھر حال کی استقامت یہ ہے کہ بندے اور مولا کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، یعنی قول کی استقامت کا اثر بھی باطن پہ پڑے، فعل کی استقامت کا اثر بھی باطن پہ پڑے، اعمال کی استقامت کا اثر بھی باطن پہ پڑے۔ جب سارے نور قلب پر، دل پر، روح پر، باطن پر اندر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں تو بندے کا اندر اجلا ہوتا چلا جاتا ہے، پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، گرد ہٹتی چلی جاتی ہے، پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور بندہ مولا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب سارا باطن منور ہو جاتا ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں تو بندے اور مولا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، تو اس کا حال ہر وقت اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے، حال ہر وقت مولا کے حضور حاضر رہتا ہے، اور حال میں غیاب نہیں ہوتا، حال میں حضور ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، یا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ حال چمک اٹھتا ہے، حال، کیونکہ پہلے ایمان میں استقامت ہے، پھر اقوال میں استقامت ہے، افعال میں استقامت ہے، اعمال میں استقامت ہے، اور یہ ساری استقامتیں جمع ہو کر حال کو استقامت دیتی ہیں۔ اور حال کی استقامت یہ ہے کہ پردے ہر وقت یوں اٹھتے ہیں کہ بندہ ہر عمل میں اسی کی رضا کو تکتا رہتا ہے، اوجھل نہیں ہوتے۔ جب پردے اٹھ جاتے ہیں تو شیخ ابو العباس مرسی، مصر میں سکندریہ میں، شیخ ابو العباس مرسی سکندریہ میں کامل اولیاء اللہ میں سے ہوئے، اور یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے آپ کے خلفاء اور تلامذہ میں سے تھے۔ سکندریہ میں ان کا مزار ہے، اس طرف امام شرف الدین بصیری کا مزار ہے ایک ہی چوک میں، اور سامنے امام ابو العباس مرسی کا مزار ہے۔ شیخ ابو العباس مرسی کہتے ہیں کہ جب حال کو استقامت ملتی ہے تو حجابات اٹھ جاتے ہیں اور درمیان میں حجاب نہیں رہتا۔ پھر ان کا عالم وہ فرماتے ہیں لو حجبت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر بھی جلوہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ جب حجاب اٹھتا ہے تو کئی وہ ہیں ہر وقت جمال مصطفیٰ تکتے رہتے ہیں، کئی ہر وقت جمال صفات خدا تکتے رہتے ہیں، اور جب حجاب اٹھتے ہیں تو پھر حضرت قزیب البان موصلی رحمت اللہ علیہ کے لیے اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا گیا کہ جب حجاب اٹھتے ہیں، فرمایا ہر وقت کی نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی زمین کعبے کی دہلیز پر ہوتی ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں۔
جب درمیان میں حجاب نہ رہے تو حال کی استقامت ہے. کیا؟ احوال کی استقامت ہے. اور احوال کی استقامت کے بعد پھر نیات کی استقامت ہے. اس سے اونچی نیت ہے جس کو آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اور نیت کی استقامت یہ ہے کہ پھر اس نیت کی استقامت یہ ہے کہ اگر نیت کو استقامت ملے تو غیر کی رویت نہیں رہتی. نیت میں پھر غیر نظر نہیں آتا. جو عمل بندہ کرتا ہے اس عمل میں سوائے اللہ کے اور کوئی خیال کا گزر بھی نہیں ہوتا. نہ اپنی غرض کا گزر، نہ اپنی طلب کا گزر، نہ اپنی خواہش کا گزر، نہ اپنے مدعا کا گزر، نہ کسی اور تمنا کا گزر، نہ کسی اور حرص کا گزر، نہ لالچ کا گزر، نہ دنیا کا گزر، نہ اپنا گزر، اور نہ گزر کا خیال. یعنی حتیٰ کہ اپنی استقامت بھی دکھائی نہیں دیتی، اپنی استقامت بھی نظر میں نہیں رہتی، اپنا عمل دکھائی نہیں دیتا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت دکھائی نہیں دیتی. ارے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اس کی نفی ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی. اس بندے کی نیت کا عالم کیا ہے. اس لیے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ استقامت فی نیت والے لوگ تھے. ان کی نیات کی استقامت یہ تھی کہ اگر یہ ایک دانہ خرچ کر دیں، کیا؟ ایک دانہ خرچ کریں، اتنا قلیل عمل کریں، تو بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں گے تو ان کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو ایک گندم کا دانہ خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے. اس لیے کہ وہ صاحبان استقامت ہیں نیت میں. ان کی نیت اتنی خالص ہے، ان کی نیت اتنی خالص ہے کہ اس میں کسی ملاوٹ کا گزر نہیں ہے. حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ میدان جہاد میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے. لڑائی اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اسے مار دیں، واسر جہنم کریں. اس کے سینے پر چڑھ گئے، تلوار اٹھائی، اس کا سر قلم کرنے لگے، گردن اڑانے لگے. این اس لمحے اس شخص نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، آپ پر تھوک دیا. آپ نیچے اتر آئے، چھوڑ دیے. کسی نے پوچھا حضرت یہ تو زد میں تھا اور اتنا بدتمیز کہ اس نے تو وہ بےہودگی بے ادبی کی جو بڑا سے بڑا بدبخت بھی تصور نہیں کرتا، تو آپ نے اس حال میں اس کو چھوڑ دیا، آپ کے قبضے میں تھا، چھوڑ دیا. یہ بتاتا ہوں نیت کی استقامت کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ مرتبہ کمال ہے. آپ نے فرمایا جب اس نے تھوکا، تھوکنے سے پہلے اسے اللہ کے لیے مار رہا تھا. جب تھوکا تو اس کے عمل سے مجھے غصہ آ گیا. اب جو رضا الہی کی نیت تھی اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا نفس کا. اگر اس وقت میں قتل کرتا تو یہ میرے قتال کا عمل خالصتاً للہ نہ رہتا، اس میں نفس کا غصہ شامل ہو گیا، چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں، سارا مال. اور حضور علیہ السلام نے پوچھا، ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں ہے، سیاستہ میں، کہ ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ نیت میں استقامت اور اس کا رتبہ کمال کیا ہے. یہ بات تو کر دی اور کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے تن کی ایک چادر کے، اور اس کو کانٹے لگا لیے. ابن عساکر اس کے بعد روایت کرتے ہیں کہ آ کے بیٹھے، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جا جبرائیل اسی لباس میں جس میں آج ابو بکر آیا ہے، اس لباس میں ملبوس ہو کے جا اور جا کے پوچھ یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر سے پوچھا ہے، آپ دریافت کریں کہ سارا کچھ ہمارے لیے لٹا کر گھر کھانے کے لیے بھی شام کا کچھ نہیں چھوڑا، تو کیا ہم سے راضی تو ہے؟ تو اگر نیت کی استقامت یہاں پہنچ جائے تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، راضی تو ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی وجد میں آ گئے،
کھڑے ہوئے اس طرح آپ نے 3 چکر حالت وجد میں لگائے کہ انا عن ربی راضٍ، 3 بار کا میں رب سے راضی ہوں۔ آقا آپ پوچھ دیں کہ جو کچھ میں نے دیا اس نے قبول تو کر لیا کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ راضی ہو جاتا ہے ایسوں سے۔ یہ استقامت پھر نیت ہے، ایمان کی استقامت، پھر اقوال کی استقامت، پھر افعال کی استقامت، پھر اعمال کی استقامت، پھر احوال کی استقامت، اور چھٹے درجے پر میں نے ایمان کا اضافہ کیا، نیات کی استقامت۔ جب یہ استقامت کے یہ درجے نصیب ہوتے ہیں استقامت کے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو وہ مقام دیتا ہے، اور یہ استقامت والا صاحب مقام ہوتا ہے، اور کرامتیں ان سے بڑی نیچے رہ جاتی ہیں۔ کرامتیں استقامت سے بہت بڑی نیچے رہ جاتی ہیں، بلکہ اولیاء کاملین اور عرفاء کاملین نے بیان کیا کہ کئی بار ایسا اولیاء اللہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ مقام استقامت پر ابھی نہیں پہنچے ہوتے۔ کیا؟ یعنی سفر جو ہے نا استقامت کا، 6 درجات سارے ابھی انہوں نے پورے نہیں کیے ہوتے، سفر کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو کرامتیں تو اس وقت بھی ان سے صادر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کرامتوں کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں اللہ والوں کے ہاں، کرامتوں کی اللہ والوں کے ہاں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، حقیقت استقامت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اصل کرامت استقامت ہے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہر کرامت سے اونچی کرامت۔ حضرت ابو یزید بستامی، سلطان العارفین حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کہ اگر کوئی شخص اپنا مصلی پانی پہ بچھا لے یا ہوا میں بچھا لے یا ہوا میں اڑنے اور تیرنے لگے، فرمایا کہ اس کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر اور مصلی پانی پہ بچھایا دیکھ کر اس کو صاحب مقام نہ سمجھو، اس کی اللہ والوں کے ہاں کوئی حقیقت نہیں، یہ کرتب ہیں۔ فرمایا جب دیکھنا ہو اس کا مقام تو دیکھو کہ اللہ کے امر و نہی میں اس کی استقامت کیا ہے، امر و نہی میں اللہ کے احکام اور اس کی رضا میں اس کی استقامت کیا ہے۔ اگر اس میں اسے صاحب استقامت دیکھو تو مرد ہے، اور اگر وہ نہیں تو ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک ہی رات میں، بستام میں تھے نا، بستام میں ایران میں، فرمایا ایک شخص ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ چلا جاتا، اتنا کامل ہے۔ حضرت شیخ با یزید بستامی سے ایک شخص نے عرض کیا حضرت فلاں شخص اتنا کامل ہے کہ ایک رات میں یہاں گھر سے مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا وہ یہاں سے تو ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے اور شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کون سی مردانگی، وہ شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص اتنا صاحب کمال ہے کہ وہ پانی پر چلتا ہے، وہ آپ نے فرمایا مچھلیاں بھی پانی پر چلتی ہیں اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ فرمایا ہواؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا، مسافتوں کا ایک رات میں طے کر لینا، یہ ساری کرامتیں مل کر بھی مرد حق کی استقامت کا ذرہ نہیں بن سکتی، مرد حق کی استقامت کا ذرہ نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ، یہ میں ابا جی قبلہ کی ایک بات سنا رہا ہوں، یہ ابا جی قبلہ نے یہ بات مجھے بتائی۔ ایک خطاب میں، دوران خطاب کسی نے ان سے سوال کیا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین ولایت کے اس مرتبے پر تھے اور اس مقام پر تھے، تو ان کے ہاتھوں میں ان کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور وہ کچھ نہ کر سکے، سارا گھرانہ پیاس سے تڑپتا رہا اور وہ دریائے دجلہ کو بلا کے پانی نہ پلا سکے، علی اکبر شہید ہو گیا وہ کچھ نہ کر سکے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھا دیے گئے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو ان کی کرامتیں کہاں گئیں؟ ابا جی قبلہ نے ان کو خطاب میں سوال کیا، سائل نے جواب دیا، اس نے کہا نادان، جن کرامتوں کی تم تلاش کرتے ہو تو وہ تو حسین کے کروڑوں غلام پاؤں کی ٹھوکر سے پیدا کر دیں، یہ کرامتیں تو حسین کے غلام ٹھوکر سے پیدا کر دیں۔ ان کی کرامت تو استقامت تھی کہ علی اصغر، علی اکبر اور سارا خانوادہ لٹا دیا اور آنکھوں سے آنسو نہیں گرا، خانوادہ تڑپتا رہا، چاہتے تو انگلی کا اشارہ کرتے، دجلہ ان کے قدموں میں بہتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، جب تک حسین حکم نہ دیتا آسمان بارش بہاتا رہتا، قدم زمین پر مارتے، اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے ایک زمزم پیدا ہوا تو نواز صاحب مصطفیٰ قدم مارتا تو لاکھ چشمے نکلتے۔ کرامت یہ چشمے نکالنا نہ تھا، کرامت پیاسا اس حال میں خدا کی رضا کا سفر طے کرنا تھا کہ کبھی اف بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، شکوہ بھی نہ ہو، ماتھے پہ شکن بھی نہ ہو، اور سر کٹ کے نیزے پر بھی قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ تو کرامت تو یہ ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری قلعہ گوالیار سے نکلے، ہندو بادشاہ نے پیچھے فوجی بھیجے، انہوں نے ڈاکو بن کے ان پہ حملہ کر لیا، لوٹ لیا۔ شاہ محمد غوث گوالیاری کی 9 سالہ نواسی ان کے پیچھے گھوڑے پر تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، اس نے ہاتھ مارا، سونے کی بالیاں کھینچی، کان چر گئے اور خون کے فوارہ نکل آیا۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری جو مرتب اور مؤلف ہیں جواہر الخمسہ کی، اور ان کا مزار یہاں ہے لاہور میں، وہ جلال میں آ گئے، برداشت نہ کر سکے، نواسی کی خون کی دھاریں دیکھی تو ان کے ہاتھ میں چھانٹا تھا، زور سے جو لہرایا تو سینکڑوں ڈاکوؤں کے سر ایک چھانٹے سے قلم ہو گئے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک چھانٹے سے غوث سیدنا امام حسین کی نسل کا ایک ولی، ایک چھانٹے سے سینکڑوں کے سر قلم کر دیے، تم اس کو کرامت سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں یہ استقامت میں نقص ہے، ہر ایک کے سر کٹتے رہے، برداشت کیا، جب نواسی کے کان چیرے تو وہ جو شفقت پدری ہے وہ برداشت نہ کر سکے، وہ جو ضبط و صبر تھا اس کا دامن چھوڑ دیا اور کرامت بروئے کار لا کے سر قلم کر دیے۔ یہ شاہ محمد غوث گوالیاری تھے، وہ امام حسین تھے، سارا خانوادہ ہاتھ سے ذبح کروا دیا، مگر صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، چاہتے تو ساری زمین کے رخ بدل کے رکھ دے، یہ قیامت بپا ہو جاتی، مگر نہیں، مسکراتے ہوئے سب تفویض و رضا کے حال میں سفر کر گئے۔ تو یہ استقامت اصل کرامت ہے، استقامت اصل کرامت ہے، بڑی کرامت یہ استقامت ہے۔ اس لیے آخری بات امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ایک اولیاء کاملین میں سے ایک بزرگ کامل کا خواب، رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے اساتذہ میں سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ دوران زیارت میں نے خواب میں آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک روایت پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آقا یہ فرمائیے سورہ ہود کا کون سا مضمون ہے جس نے آپ کو بوڑھا کیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات یا ان کی امتوں کا ہلاک ہونے کے واقعات؟ کس بات نے سورہ ہود میں سے آپ کو بوڑھا کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فقال لا،
فملذی شیبک منک اقصص الانبیاء ام ہلاک الامم فقال لا، کس نے برا کیا آپ کو؟ فرمایا نہ انبیاء کے قصص نے اور نہ امت کی ہلاکتوں کے واقعات نے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے اس حکم نے بوڑھا کر دیا، اس سورہ ہود میں جو اللہ کا فرمان ہے فاستقم کما امرت، میرے محبوب جیسا میں نے حکم دیا ہے ایسی استقامت کر، جیسا میں نے حکم دیا ہے میرے حکم کے لائق استقامت اختیار کر۔ جب سے یہ سنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کے لائق استقامت اختیار کر، اس کے حکم کے لائق استقامت اختیار کرنا اس حکم نے بوڑھا کر دیا، اس حکم نے بوڑھا کر دیا کہ کتنی استقامت اختیار کروں کہ اس کے حکم کا منشا پورا ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے۔ تو حاضرین محترم، آج استقامت کا مضمون ہم مکمل کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ اور چیزیں تھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے اور مختلف مواقع پر آئیں گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک کا درس آگے چلے گا المنہاج الصغیر سے اگلے جمعۃ المبارک سے۔ تو لب لباب یہ ہوا کہ ایمان اور استقامت مرد مومن کا زیور ہے، اس کو زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی رضا کے تابع کریں اور پوری زندگی کو استقامت کے زیور سے آراستہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے امر، اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور اپنے انعام و اکرام کے ساتھ بہرجات کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا